بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه میں رسم میں قرآن کریم کے باب میں کتنے لوگوں کو جگہ جگہ اعتراض ہوتا ہے. آپ دیکھیے کلمہ بسیما ہوں، کلمہ بسیما ہوں قرآن کریم میں 3 بار آیا، لیکن 2 مرتبہ قرآن کریم میں کلمہ سیما کو بغیر الف کے حذف الف سے لکھا، اور تیسری بار کلمہ سیما کو اثبات الف سے لکھا. لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے. چنانچہ ایک طبقہ وہ بھی ہوا ہے جو یہ کہہ گیا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو املا کے باب میں اتنی مہارت نہیں تھی، وہ ابتدائی دور تھا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. قرآن کریم کا جو رسم ہے وہ لوح محفوظ کا نقش کیسے کہا جائے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بالغ نظری دیکھیے. تعریفہم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا. ایک بسیماہم تو یہ ایک ہے یعرف المجرمون بسیماہم. یہ 2 بسیما وہ ہیں جو بغیر الف کے لکھے گئے. لکھا ہے لوگوں نے رسم کے اعجاز کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ دراصل پہلا جو بسیما ہے تعریفہم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا، یہ غربا سے متعلق گفتگو ہے. اور ظاہر بات ہے غریب گھرانے میں پلا ہوا بچہ جس کے کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جس کے پینے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کے یہاں آرام کے لیے وہ اسباب و وسائل نہیں ہے، اس کے برخلاف ایک بہت خوشحال گھرانے کا بچہ ہوتا ہے. دونوں کے چہروں میں فرق ہوتا ہے. غریب کا چہرہ غربت کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے سکڑا ہوا ہوتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کلمہ سیما کے الف کو حذف کر کے اس کلمے کی کتابت کو سکڑا دیا، وہ حال کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ اس حال کے لوگ. یعرف المجرمون بسیماہم، یہ مجرمین سے متعلق ہے. ظاہر بات ہے کوئی مجرم ہوتا ہے اور جب اس کو سزا کا یقین ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بجھ جایا کرتا ہے، اس کا چہرہ سکڑ جایا کرتا ہے. چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس مانوی مناسبت سے اس کلمے کو بھی حذف الف کے ذریعے سکڑا دیا. اور پھر آگے دیکھیے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. کیا کہیے، کہا یہ کن لوگوں کا بیان ہے؟ روز قیامت جب لوگوں کی پیشانیوں پہ نماز کے اثرات ہوں گے اور جب سجدے کے اثر ہوں گے، اللہ کے ہاں ان کے لیے انعامات کو بیان کیا جائے گا. یہ خوشی کا موقع ہے اور خوشی کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس مناسبت سے کلمہ سیماہم فی وجوہہم کو اثبات الف کے ساتھ کھول دیا، کھلا دیا. بچوں، فن کی یہ چیزیں منظر عام پہ ہمارے آپ کے سوا کون لائے گا؟ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اس کی کوشش کریں. میں اپنی گفتگو کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں اور آپ کے استاذ محترم کی خدمت میں دل کی تمام تر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں. مجھے معلوم ہے کہ کتنے پاپڑ بیلنے کے بعد اور کتنی طلب کے بعد اللہ رب العزت یہ نعمت کسی کے حصے میں کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کے حصے میں فرمائی ہے. اخیر میں ایک گزارش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ دیکھیے ایسی بافیض درسگاہوں سے بڑی تعداد میں جوان قرات صبا کی تکمیل کے بعد نکلتے ہیں، لیکن ان جوانوں کے بعد میں ہمیں اندرونی طور پر یہ شکایت ہے کہ برسوں بیت جانے کے بعد بھی ایک مرتبہ قرات صبا میں اجرا کے ساتھ تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی. بچوں اس کی کوشش کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرات کا کوئی میدان آپ کے حصے میں اپنی مصلحت سے نہیں فرمایا ہے تو کیا میدان نہ ملنے کی وجہ سے ہم اپنے علم کو سڑا دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے.
بہت محنت سے ملی ہوئی یہ سعادتیں اور یہ شرافتیں اور یہ شریف ترین فن ہم روزانہ آدھا صفحہ اس کی تلاوت کریں، اجرا کریں، تو انشاءاللہ یہ نعمتیں ہمارے آپ کے ساتھ رہے گی. بہت مبارک ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.